یہ دوسرے کان سے گزر رہی ہے، ایسا نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود یہ پڑھنا یہ انسان کی توجہ کی علامت ہے۔ صحابہ کرام کا نام آئے تو رضی اللہ عنہم کہنا یہ ان کا میرے آپ کے ذمہ حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل سب سے بڑا بخیل ہے وہ انسان جس کے سامنے میرا نام نامی آئے اور وہ ضرور نام پڑھ سکے۔ کتنا بڑا کیوں؟ اس لیے فرمایا اس پہ پیسہ تو لگتا نہیں، اس کی کوئی اتنی جان انسان کا کوئی زور لگتا نہیں، لیکن پھر بھی انسان میرے نام پہ میرے محبوب پیغمبر کے نام پہ درود پاک نہیں پڑھتا تو فرمائے یہ دنیا کا سب سے بڑا بخیل ترین انسان ہے جو میرا نام نامی بھی آئے اور یہ درود پاک نہ پڑھے۔ اور درود پاک بھی اتنا بڑا بوجھ نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے محترم دوستو، اس لیے میں نے عرض کیا سہل بن سعد صحابی رسول ہے، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نقل کرتے ہیں، واقعہ نقل کرتے ہیں کہ فرمایا جاء رجل الی النبی، میرے محبوب پیغمبر کے قدموں میں ایک صحابی آیا۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آیا اور آ کر عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتاؤ جس عمل کی برکت سے میرا اللہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے۔ آپ دیکھ لو سوال کتنا بڑا تھا۔ ہم ہوتے تو ہم کہتے ہیں یا بتاؤ کس کے پاس جاؤ، ایک کے لیے تو دو کے لیے اگر زمین کو لا دیں، ایک ڈنگر تو چار ڈنگر میرے بجاؤ، اللہ کے رسول بیوی گالی بنتے ہیں، بچے گالی بنتے ہیں، ارے نہیں گانا مگر وہ صحابی رسول ہے، وہ آپ کی خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول ایسا عمل بتاؤ جس عمل کی برکت سے اللہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے، میں اللہ کا محبوب بن جاؤں۔ اور فرمایا ایسے عمل سے اللہ مجھ سے محبت کرے، اور فرمایا ایسا عمل مجھے بتاؤ جس سے اللہ کے بندے بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں، اللہ کے بندے بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں، ایسا عمل مجھے بتا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فی الدنیا یحبک اللہ، فرمایا دنیا کے اندر دنیا کی چیزوں سے رغبت تھوڑی رکھ، دنیا کی محبت دل سے نکال دے، دل سے دنیا کی محبت نکال دے، کیونکہ دل اللہ کی محبت کا مرکز ہے، دل اللہ کی محبت کا مرکز ہے، مسکن ہے۔ اس دل سے دنیا کی محبت نکال دے، اللہ تجھ سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ یحبک اللہ، مخلوق سے محبت ہٹاؤ گے خالق محبت کرنے لگ جائے گا، مخلوق سے توجہ ہٹاؤ گے اللہ خالق اپنے بندے کی طرف محبت کی توجہ اللہ جل جلالہ لگا دے گا، اللہ کا محبوب ترین انسان بن جائے گا۔ اذهب فی الدنیا، اور فرمایا اذهب، اپنے آپ کو بچا لے، اپنے آپ کو ہٹا لے ان چیزوں سے جو اللہ کے بندوں کے پاس ہیں، یعنی انسانوں کے پاس جو چیز ہے اس سے اپنے آپ کو ہٹا لے۔ یحبک الناس، اللہ کے بندے تجھ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ گویا بات ایک ہی ہے، اللہ جل جلالہ نے مخلوق کی محبت سے روکا ہے، چیزوں کی محبت سے روکا ہے، مال پیسے کی محبت سے روکا ہے۔ جس جس شعبے میں ہے انسان
اس شعبے کی اصل محبت دل کے اندر نہ ہو، اس کو ضرورت سمجھ کر استعمال کرے، ضرورت سمجھ کر اس کو حاصل کرے، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر اس کو مقصد بنا کر حاصل کرے گا تو پھر یہ دنیا انسان کو، یہ چیزیں انسان کو، یہ پیسہ، یہ دولت انسان کو اللہ سے دور کر دے گا، اللہ کو اس سے نفرت ہونے لگ جائے گی، اللہ کو اس سے محبت نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، جتنے بھی نیک لوگ دنیا کے اندر تشریف لائے، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کا بھی یہی سبب تھا۔ فرمایا یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے پاس مصر کا خزانہ ہے، مصر کے وہ بادشاہ ہیں، وزیر مالیات ہیں، وزیر اعظم ہیں، حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام۔ لیکن فرمایا وہ اکثر بھوکے رہا کرتے تھے، بھوک وہ اختیار کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا لوگوں نے آ کر پوچھا آپ اتنا بھوک کہ کیوں اپنے آپ کو ڈالتے ہو جبکہ آپ کے پاس خزانے کی چابیاں ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، وزیر خزانہ، وزیر مالیات ہیں، مگر اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو اکثر بھوکا رکھتے ہیں، کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں اس لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہوں کہ مجھے دوسرے بھوکوں کا احساس نصیب ہو، مجھے بھوک پیاس کی اس شدت سے، قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کا، اس کی شدت کا احساس ہو، اس لیے میں اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہوں۔ فرمایا میں اس لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہوں کہ مجھے دوسرے بھوکوں کے حقوق کا خیال آئے کہ جیسے مجھے بھوک ہے تو میں بھوک میں کیسے اپنے آپ کو بے قرار پاتا ہوں، بھوک کی وجہ سے کیسے میں نڈال ہو جاتا ہوں، بھوک کی وجہ سے کیسے میں بے قرار ہو جاتا ہوں۔ تو اس سے مجھے دوسرے اپنے بھوکی عوام کا مجھے احساس نصیب ہوتا ہے کہ اگر کوئی میری رعایا کے اندر، میرے عوام کے اندر، میرے ساتھیوں کے اندر، میرے علاقے اور حلقے کے اندر کوئی بھوکا ہوگا تو وہ کتنا بے قرار ہوگا، اس کو بھوک اور پیاس سے کتنی تکلیف ہوگی۔ اس لیے فرمایا اس بھوک اور پیاس کے احساس کے لیے میں اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ مجھے اس بھوک اور پیاس سے قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کا احساس نصیب ہوتا ہے کہ قیامت کے دن بھی اللہ جل جلالہ بھوک اور پیاس مسلط کرے گا تو اس دن اللہ کی مرضی کے علاوہ کوئی اور میرے پاس اس بھوک اور پیاس کو دور کرنے کا ذریعہ نہیں ہوگا۔ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اس لیے فرمایا میں اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہوں، اس قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کا احساس مجھے نصیب ہو جائے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، پھر تیسری چیز فرمائی یوسف علیہ السلام نے، فرمایا کہ میں اس بات کا احساس حاصل کرتا ہوں کہ اللہ جن لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا تو ان جہنمیوں کی جو خوراک ہوگی وہ کیا ہوگی، مجھے اس بھوک سے ان جہنمیوں کی خوراک کا احساس ہوتا ہے، اور ان جہنمیوں کی پیاس کا احساس ہوتا ہے کہ ان جہنمیوں کو جہنم کے اندر اللہ پینے کے لیے کیا دے گا۔ فرمایا جہنمیوں کے جسم کا خون اور پیپ اور ان کے جسم سے نکلا ہوا گندا مواد وہ پینے کے لیے اللہ جہنمیوں کو عطا کرے گا، دے گا۔ اس لیے مجھے جو ہے اس جہنم کا بھی احساس ہوتا ہے، قیامت کے دن کا بھی احساس ہوتا ہے، اپنے بھوکے پیاسے عوام کا بھی احساس ہوتا ہے، اور میں اپنے نفس کو بھی
اپنے نفس کو بھی اللہ جل جلالہ کے تابع کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے میں فرمایا بھوکا رہتا ہوں۔ فرمایا ایک عیسائی تھا، اس کے پاس ایک مسلمان اللہ والا گیا، اس سے باتیں کرنے لگا، باتیں کرتے کرتے اس کو دعوت دی دین کی، اسلام کی، بھائی اسلام کے اندر آ جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس نے سوال کیا، اس عیسائی راہب نے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ اس نے کہا ہمارے نبی تو عیسیٰ علیہ السلام تو 40 دن فاقہ گزار کر اپنا وقت پاس کر لیتے تھے، فاقے سے بغیر کھائے بغیر پیے وہ اپنا وقت پاس کر لیتے تھے، تم کیسے وقت اپنا پاس کرتے ہو؟ فرمایا کہ اس بزرگ نے کہا اگر میں 40 دن کی بجائے 50 دن بغیر کھائے پیے گزار لوں تو پھر تو مسلمان ہو جائے گا، مان لے گا؟ اس نے کہا جی ہاں میں مان لوں گا اور میں کلمہ پڑھ لوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو فرمایا اس نے اسی راہب عیسائی کے پاس رہنا شروع کر دیا، 50 دن تک کچھ نہیں کھایا کچھ نہیں پیا اور اس کے پاس رہا۔ اب 50 دن پورے ہو گئے، اب وہ عیسائی بڑا پریشان ہوا راہب کہ اس نے 50 دن گزار لیے، میں نے تو اپنے نبی کی بات کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی کہ عیسیٰ علیہ السلام 40 دن بغیر کھائے بغیر پیے گزار لیا کرتے تھے، تو یہ تو مسلمان محمدی، اس نے محمدی نے تو 40 دن کی بجائے 50 دن بغیر کھائے پیے گزار لیے۔ پھر صلی اللہ علیہ نے کہا کہ وہ 50 دن تو تیرے وعدے کے تھے، 10 دن میں اور اضافی اپنے طور پر تیرے پاس بغیر کھائے پیے گزارتا ہوں۔ فرمایا 10 دن اور بغیر کھائے پیے اس کے پاس گزار دیے، جب 10 دن اور گزار دیے تو 60 دن تک بغیر کھائے پیے اس کے پاس گزار کر اس کو بتایا۔ اب اس نے کہا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبان کو حرکت دیا کرے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس صحابی کو فرمایا کہ ایسا عمل تجھے بتا رہا ہوں کہ دنیا کی چیز سے اپنے آپ کو ہٹا لے، اللہ تجھ سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ فرمایا دنیا کی چیزوں میں بھوک، اپنے آپ کو بھوکا رکھنا جیسے روزہ ہے، اپنے آپ کو پیاسا رکھنا جیسے روزہ ہے، اپنے آپ کو اس لیے فرمایا کہ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، فرمایا کہتے تھے میں اگر ایک دن بھوکا پیاسا گزار لوں اللہ کے لیے، اللہ کو سامنے رکھ کر، تو فرمایا میرے دل پہ اللہ حکمت کا دروازہ کھول دیتا ہے، اللہ میرے دل پہ حکمت کا دروازہ کھول دیتا ہے، اللہ میرے دل کو نور سے بھر دیتا ہے، اللہ میرے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بھوک کے، صرف دنیا کی بھوک کے 10 فائدے بڑے بڑے وہ ارشاد فرمائے۔ ان میں سب سے پہلا فائدہ بھوکا رہنے کا، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب انسان اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے، فرمایا اللہ دل کو روشن منور کر دیتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر پیارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کا مقصد قرآن نے ارشاد فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، میرے نبی جی ان پہ قرآن کی آیات کی تلاوت کرو، اپنی جماعت پر، صحابہ کرام پر قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے چلے جاؤ، ان کے دل صاف ہوتے چلے جائیں گے، ان کے دلوں کی جتنی بیماریاں ہیں، بغض حسد کینہ ہے اور جو نفاق کی بیماری ہے، اس انسان کے دل کے اندر جو غلط
ناجائز خیالات، تصورات، ان کی بیماریاں ہیں، فرمایا ساری کی ساری دور ہوتی چلی جائیں گی۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کا، زندگی کا پہلا مقصد قرآن نے یہ ارشاد فرمایا کہ یعنی دلوں کا تزکیہ کرنا، دلوں کو پاک صاف کرنا، دل کا برتن پاک صاف کرنا۔ تو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے اس فرمان کی روشنی میں بھی یہی انسان کو ملتا ہے کہ جب انسان دنیا کی چیزوں سے اپنے دل کو پاک کرے گا، فرمایا دل جو ہے وہ اللہ اس کو ایمان کی روشنی سے منور فرما دے گا، دل اللہ صفات سے متصف کر دے گا، دل اچھی صفات سے جو ہے اللہ مزین کر دے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اس دل کے اندر جب صفائی آتی ہے تو اللہ جل جلالہ اس کے جسم سے سارے اعمال کرانا آسان ہو جاتا ہے، سارے اعمال اس جسم سے نکلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو یہ عمل بتایا کہ اللہ کی محبت چاہتے ہو، دنیا کی چیزوں سے محبت ہٹا لو، بندوں کی محبت چاہتے ہو تو بندوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لو، تو لوگ بھی تو اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ دیکھ لو جتنا کسی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، پیار ہے، بڑا گہرا تعلق ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جاں بازی کا تعلق ہے، ایک دوسرے کے لیے جان دیتے ہیں، مگر جب کبھی کسی چیز کی سوال کا، کسی چیز کا سوال آ جاتا ہے، ایک دفعہ تو محبت سے دے گا ساتھی، دوسری دفعہ بھی ہو سکتا ہے محبت سے دے دے، لیکن تیسری مرتبہ ضرور اس کے دل کے اندر یہ خیال آئے گا کہ میرا اس کے ساتھ اچھا تعلق ہے، تعلق کا مجھے جو ہے، تعلق کی مجھے یہی سزا دے رہا ہے کہ مجھ سے سوال کر رہا ہے، مجھ سے چیز مانگ رہا ہے، مجھ سے سامان مانگ رہا ہے، مجھ سے چیزیں مجھ سے جو ہے قرض مانگ رہا ہے، تو ضرور اس کے دل کے اندر نفرت کا بیج وہ بیٹھ جائے گا۔ پھر آپ جب چوتھی دفعہ اس سے پوچھیں گے یا کوئی سوال کریں گے تو اس کے دل میں نفرت اور بڑھ جائے گی، حتیٰ کہ نفرت بڑھتی چلی جائے گی، محبت کم ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے میرے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا یہ قانون بتایا، محبت کا یہ ضابطہ بتایا، محبت کی یہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے گویا یہ چیز بتائی کہ فرمایا ساری کائنات کی چیزوں سے اپنے آپ کو جو ہے غنی کر لے، اللہ تو اس سے محبت کرنے لگ جائے گا، اپنے دوست کے پاس جو کچھ ہے اس سے اپنے آپ کو غنی کر لے، وہ دوست تو اس سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز ایک ہی بتائی، اللہ جل جلالہ کی مخلوق بھی، اللہ کے بندوں کے پاس بھی جو کچھ ہے، اب کسی کے پاس مال ہوتا ہے، کسی کے پاس کوئی اور چیز ہوتی ہے استعمال کی، کسی کے پاس سواری ہے، کسی کے پاس جو ہے کوئی عہدہ ہے، کسی کے پاس کوئی تعلقات ہیں، تو کوئی کسی کے عہدے کو استعمال کرنا چاہے، کوئی کسی کی سواری کو استعمال کرنا چاہے، کوئی کسی سے پیسہ قرض یا بغیر جو ہے قرض کے لینا چاہے، تو میرے محترم دوستو تعلقات کے اندر اس کی محبت کے اندر فرق پڑتا چلا جائے گا۔ اس لیے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے آپ کو نسخہ عطا کیا، اس صحابی رسول کو بتایا کہ تو جو ہے لوگوں کی چیزوں سے اپنے آپ کو ہٹا لے، لوگ تو اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ اس لیے جہاں بھی آپ نے جتنے واقعات بھی سنے، نیک لوگوں کے، بزرگوں کے، اولیاء اللہ کے واقعات، حالات آپ نے پڑھے سنے، تو ان کا مین جو طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ وہ لوگوں سے کچھ نہیں، اپنی ذات کے لیے لوگوں سے کچھ نہیں چاہتے تھے۔ دین کے لیے تو میرے نبی نے بھی سوال کیا، دین کے لیے تو میرے نبی نے بھی مانگا، دین کے لیے مانگنے کی بات نہیں، اپنی ذات کے لیے مانگنا، اس کی میں عرض کر رہا ہوں۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاک زندگی سے مجھے آپ کو سبق ملتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے، کیونکہ بات میں نے بھوک سے شروع کی، روزہ
رمضان قریب ہے، اس لیے میں ایک بات کا تذکرہ کر رہا ہوں، بھوک کا، پیاس کا، ورنہ دنیا کی اور بھی کتنی چیزیں ہیں، لیکن زیادہ تر دنیا کی چیزوں کا تعلق اسی پیٹ کے ساتھ، اسی کھانے پینے کے ساتھ، اسی معاشرت کے ساتھ ہے، اس لیے میں بھوک کی بات عرض کر رہا ہوں۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کئی دن کا فاقہ کرتے تھے، کئی دن کا۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہا، رضی اللہ تعالی عنہا، میرے محبوب پیغمبر کی خدمت میں روٹی کا ایک ٹکڑا لائیں۔ آپ پتہ ہے نا، روٹی چپاتی، پورا پراٹھا، پوری روٹی نہیں، فرمایا روٹی کا ٹکڑا لائیں۔ اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دن فرمایا روٹی کا ایک ٹکڑا لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ گزرا آس پاس کو تھا، عرض کیا ابا جان یہ کھا لو، کئی دنوں کے بعد آج میں نے روٹی پکائی ہے تو میرا اکیلے کھانے کو جی نہیں چاہا، اس لیے میں آپ کے لیے بھی لائی ہوں۔ تو گویا سنانے کا اور ان کے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اتنی نہیں تھی کہ میں پوری روٹی آپ کی خدمت میں لاتی، اے ابا جان اتنا کھانے کو نہیں تھا کہ میں ایک پورا پراٹھا بنا کر، پوری جو ہے روٹی بنا کر آپ کی خدمت میں لاتی، روٹی کا ایک ٹکڑا لائی ہوں کیونکہ تھا اتنا۔ تو میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ یہ 3 دن گزر گئے، اس چیز کے علاوہ تیرے باپ نے اپنے منہ کے اندر کوئی چیز نہیں چکھی۔ 3 دن سے تیرے باپ نے اپنے منہ کے اندر اس روٹی کے ٹکڑے کے علاوہ کوئی چیز نہیں چکھی۔ اب کھانے کو تو روٹی کا بھی کہہ سکتے ہیں، پھل کا بھی کہہ سکتے ہیں، انگور کا بھی کہہ سکتے ہیں، کھجور کا بھی کہہ سکتے ہیں، مگر میرے پیغمبر نے فرمایا بیٹی فاطمہ 3 دن سے تیرے ابا جان نے جو کائنات کا سردار تھا، میرے محبوب پیغمبر جو پوری کائنات کے سردار تھے، فرمایا بیٹی فاطمہ تیرے ابا جان نے 3 دن سے اس روٹی کے ٹکڑے کے علاوہ کوئی چیز نہیں چکھی۔ میرے محترم دوستو پینے کو دودھ بھی مل سکتا ہے، وہ بھی چکھنے میں آتا ہے، مگر میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا پانی کا جو ہے پیالہ بھی پی سکتا ہے، وہ بھی چکھنے میں آ سکتا ہے، مگر میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا فاتح کو ایسی ترجیح دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ تو اس لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ہونے کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے اندر کمی فرمایا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی آج جب میں پیٹ بھر کے کھا لیتی ہوں تو فرمایا مجھے جو ہے بے اختیار رونا آ جاتا ہے، بے اختیار رونا آ جاتا ہے۔ وجہ پوچھی گئی وجہ کیا؟ فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر کی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صبح کو کھایا ہو شام کو پھر نبی نے کھا لیا ہو، شام کو کھایا ہو صبح کو پھر نبی نے کھا لیا ہو۔ ساری زندگی فرمایا میرے نبی، میرے محبوب پیغمبر، میرے آقا، میرے سر کے تاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی ایسا نہیں کہ صبح کو کھایا ہو تو پھر شام کو پھر کھایا ہو، شام کو کھایا ہو تو صبح پھر کھایا ہو۔ نہیں میرے محترم دوستو، فرمایا اتنا طویل فاقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے 3 چاند نظر آ جاتے ہیں، اور میرے گھر میں فرمایا چولہا نہیں جلتا، یعنی پکانے کا موقع نہیں آتا۔ بغیر پکائے کوئی چیز جیسے کھجور ہے مل جائے، دودھ ہے مل جائے، کوئی اور کھانے کی چیز پینے کی چیز مل جائے وہ تو استعمال ہو جاتی ہے، مگر فرمایا 3 چاند نظر آ جائیں میرے گھر میں، تمہارے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ تو میرے محترم دوستو اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ کو ملتا نہیں تھا، آپ کو ملتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی چیز کہ اللہ کی محبت، اللہ جل جلالہ کی محبت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی چیزوں سے روکتی تھی۔
اللہ کی محبت، اللہ کے بندوں کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کھانے کی چیز سے، لوگوں کے پاس والی چیز سے منع کرتی تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھانے پینے میں، پہننے میں اعتدال اختیار کیا کرتے تھے. اس لیے فرمایا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعلق آتا ہے، فرمایا کبھی 7 دن مسلسل فاقے گزارتے تھے. 7 دن. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 دن مسلسل فاقے سے گزار دیتے تھے. کس لیے؟ یحبک اللہ. دنیا سے اپنے آپ کو ہٹاؤ گے، چیزوں سے ہٹاؤ گے، اللہ محبت کرے گا، اللہ کی محبت میں. اس لیے میرے محترم دوستو رمضان آ رہا ہے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں. فرمایا 70 حکیم ایسے گزرے ہیں، 70 حکماء کا فیصلہ ہے. 70 حکماء کی گویا ان کی تشخیص ہے کہ جو انسان زیادہ کھاتا ہے تو وہ زیادہ پیتا ہے، زیادہ پیتا ہے تو زیادہ نیند آتی ہے، زیادہ نیند آتی ہے تو انسان کا اکثر وقت نیند کے اندر ضائع اور بیکار چلا جاتا ہے. اس لیے علماء نے امت کو سمجھایا، ہمیں سمجھایا کہ فرمایا اگر فاقہ کھانے، تھوڑا کھانا، کم کھانے کی اپنی عادت بناؤ گے. میں نے علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ کا تذکرہ کیا، اس کے علاوہ اور کتنے بزرگ ہیں. فرمایا کہ فضیل بن عیاض سب کا رحمت اللہ علیہ، فضیل بن عیاض رحمہ اللہ اپنے آپ کو کہا کرتے تھے کہ فاقہ یعنی بھوک برداشت کرنا ایسی نعمت ہے جو اللہ اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے. بھوک کو برداشت کرنا ایسی نعمت ہے جو اللہ اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے. اس لیے میرے محترم دوستو رمضان کا روزہ، اس میں تو فاقہ محدود ہوتا ہے. آج کل جو ہے 15 گھنٹے کا روزہ ہوگا تقریباً، کچھ کم و بیش وقت کے لحاظ سے 15 گھنٹے کا فاقہ جو ہے میرے محترم دوستو یہ کوئی بڑا فاقہ نہیں ہے، کوئی بڑا فاقہ نہیں ہے. میرے محترم دوستو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں. اب یہ 3 چیزوں کا محبوب ہونا بڑی ایک لمبی اس کی فہرست ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، صدیق اکبر نے بھی فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند، فاروق اعظم نے بھی کہا مجھے 3 چیزیں پسند، علی المرتضیٰ نے بھی، عثمان بن عفان نے بھی کہا مجھے 3 چیزیں پسند، علی المرتضیٰ نے بھی کہا مجھے 3 چیزیں پسند، جبرائیل نے بھی کہا مجھے 3 چیزیں پسند، اللہ نے بھی کہا مجھے 3 چیزیں پسند. اسی طرح بعد میں آنے والے لوگوں نے انہیں بھی کہا ہمیں 3 چیزیں پسند. تو ان میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے 3 چیزوں کی لذت، 3 چیزوں کی پسندیدگی ایسی ہے کہ میں اس کی وجہ سے جینا گوارا کر رہا ہوں، ورنہ دنیا میں جینا مجھے گوارا نہیں تھا. پہلی چیز فرمایا گرمی کی شدت کے اندر روزے کی پیاس اور بھوک کو برداشت کرنا یہ مجھے بہت لذیذ محسوس ہوتا ہے، اس کی بڑی مجھے لذت محسوس ہوتی ہے. اور فرمایا دوسری چیز رات کے آخری وقت کے اندر اٹھ کر صبح تہجد کی نماز پڑھنا، اس کے لیے بیدار ہونا، اس کے جو اوقات ہیں، لمحات ہیں، ان میں مجھے بڑی لذت محسوس ہوتی ہے. اور تیسرا فرمایا نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. تو فرمایا مجھے ان 3 چیزوں کی لذت دنیا میں حاصل نہ ہوتی تو میرا دنیا کے اندر جینا مجھے جو ہے گوارا نہ تھا. تو وہ بھوک اور پیاس کی، فرمایا شدید گرمیوں کی بھوک اور پیاس کی، اس فاقے کی شدت کی لذت یہ مجھے محسوس ہوتی ہے، اس لیے میں اس کو برداشت کرنے کے لیے جیتا اور دنیا میں رہنا گوارا کرتا. تو میرے محترم دوستو دیکھ لو بھوک اور پیاس کتنی اللہ کے ہاں قیمتی چیز ہے. فرمایا جب انسان اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے تو فرمایا اللہ اس پہ حکمت کے دروازے کھولتا ہے، اللہ اس کے اوپر حکمت کے دروازے کھولتا ہے. اس لیے حکماء بھی کہتے ہیں، علماء بھی کہتے ہیں کہ بچے کو زیادہ کھانا نہ کھلاؤ، بچے کو روٹی زیادہ نہ کھلاؤ، ورنہ کیا ہوگا؟
فرمایا عقل اس کی جو عقل کی جو پروان ہے اس کے اندر کمی آ جائے گی، عقل کا وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا، چونکہ فرمایا جتنا انسان اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے تو فکر اور سوچ بڑھتی ہے، فکر اور سوچ بڑھتی ہے، فرمایا حکمت جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ ایک اللہ والے وہ کہتے ہیں جب میں کبھی زیادہ کھا لیتا ہوں تو کہتے ہیں میری حکمت گونگی ہو جاتی ہے، میری حکمت گونگی ہو جاتی ہے۔ فرمایا میری جو سوچ ہوتی ہے فکر کی یہ سو جاتی ہے، فکر سوچ کی وہ سو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ جب میں جو ہے زیادہ کھا لیتا ہوں اس کی وجہ سے میرے جسم کے اعضاء عبادت میں سست پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو یہ نسخہ میرے محبوب پیغمبر پیارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جائیں تو فرمایا اللہ جل جلالہ کی محبت کا نسخہ یہ ہے کہ مخلوق سے محبت ہٹا لو۔ یہ اس مخلوق کی محبت میں ایک چیز ہے ابھی جس کو میں نے بھوک اور پیاس کی شکل میں آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ کتنے لوگ ایسے آئے دنیا کے اندر، پچھلے جمعہ یا اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ جنہوں نے سال بھر روزہ رکھا، سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ والے لوگ ہیں، بڑے اللہ والے انسان ہیں۔ فرمایا کہ وہ فرمایا کرتے تھے 3 درہم میرا سالانہ خرچ ہے۔ حیران ہوں گے، سال کا 3 درہم میرا خرچ ہے۔ 1 درہم کا کہتے ہیں میں آٹا خریدتا ہوں، آٹا لکھا ہے چاول کا آٹا، 1 درہم کا چاول کا آٹا کتنا ملتا ہوگا؟ 1 من بتا کہہ دو، 1 من سمجھ لو، یا اس سے بھی کم ملتا ہوگا۔ اور فرمایا 1 درہم کا میں تیل خریدتا ہوں، گھی کہہ لو، گھی۔ اور اسی طرح 1 درہم کی کوئی اور چیز خریدتا تھا اس میں شامل کرنے کے لیے، ان کے پھر میں اس کو ملا کر آٹا بنا کر اس کے 360 لڈو بنا لیتا، 360 لڈو بنا لیتا تھا۔ اور فرمایا کہ میں افطاری کی نیت سے روزانہ دن کو روزہ رکھ کر 1 لڈو روزانہ کھا لیا کرتا ہوں۔ مجھے جو ہے کوئی اس کی تکلیف، کوئی شدت، کوئی مجھے جو ہے نقاہت، کمزوری نہیں آئی۔ اب لوگوں نے کہا یہ کتنے عرصے سے کر رہے ہو، یہ جو آپ نے مشقت کی، کتنا 360 لڈو بنا کر ان 3 درہم کی چیزوں سے وہ روزانہ 1 لڈو کھا کر اپنا روزہ افطار کر لینا۔ اب بتاؤ 360 سال کے دن ہیں تو 360، تو انہوں نے کہا میں 40 سال سے ایسا کر رہا ہوں، 40 سال سے ایسی مشقت کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا آج کل کیا ہے؟ انہوں نے کہا آج کل تو کوئی متعین نہیں ہے، وہ لڈو کتنے؟ تو آپ فرمایا وہ لڈو سے بھی یعنی مقدار آپ تو کوئی متعین نہیں ہے، اب وہ لڈو سے بھی نیچے چلا گیا، روزانہ کا 1 لڈو اس سے بھی مقدار کم ہو گئی۔ کہا آپ تو کچھ مل گیا ٹھیک ہے کھا لیا، نہ ملا تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جب انسان اپنے پیٹ کو بھرنے سے روک لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا خواہشات، اس کی شہوات وہ کم ہونے لگ جاتی ہیں، وہ دبنے لگ جاتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ جل جلالہ اس کے دل کے اندر ایمان کا نور پیدا کرتا ہے، اس ایمان کے نور کی برکت سے اس کے جسم سے وہ اعمال نکلتے ہیں جو اعمال اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ وہ عمل کرنے پہ انسان مجبور ہوتا ہے جس عمل سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے اسی محنت سے، اسی بھوک کی قربانی سے اللہ اپنے بندوں کو پانی پہ چلنا نصیب کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو پانی پہ چلنا بغیر کشتی کے پانی پہ چلنا نصیب کرتا ہے۔ اللہ انہی لوگوں کو اس محنت کی برکت سے، اس قربانی کی برکت سے اللہ طی الارض کی کرامت عطا کرتا ہے۔ طی الارض کیا ہے؟ طی الارض یہ ہے کہ تھوڑے وقت کے اندر سفر زیادہ طے کرنا، سفر کا کم ہو جانا، سفر کا سمٹ جانا،
سفر کا شکر جانا، یہ طیل عرض ہے۔ فرمایا اللہ اپنے بندوں کو اس محنت کی برکت سے، اس فاقے کی برکت سے اللہ اپنے بندوں کو طیل عرض جیسی کرامات عطا کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو اس نعمت کی برکت سے اللہ پانی پہ چلنا نصیب کرتا ہے، اور فرمایا اللہ ابدال میں سے بنا دیتا ہے۔ اپنے ابدال کی وہ عزت عظمت اللہ عطا کر دیتا ہے ایسے لوگوں کو۔ اس لیے میرے محترم دوستو رمضان آ رہا ہے، ہم بھی اپنے آپ کو اس بات پہ تیار اور آمادہ کریں کہ یہ بھوک اور پیاس جو ہے کوئی اتنی بڑی نہیں ہے۔ میرے نبی نے تو سحری کا بتایا، سحری کرنے کی گویا آپ نے ترغیب دی، سحری کے اندر برکت پر ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کے فضائل بتائے، افطاری کرنے کرانے کے فضائل بتائے۔ میرے نبی نے تو افطاری پہ جو ہے بڑی اللہ کی طرف سے جو ہے اللہ کی طرف سے اس کے اوپر انعامات سنائے۔ فرمایا جب افطار کرتا ہے اس وقت اللہ ایک خوشی عطا کرتا ہے، اور فرمایا دوسری خوشی اللہ جو ہے اپنی ملاقات کے وقت عطا کرے گا۔ میرے نبی نے تو افطار کی ترغیب دی ہے، میرے نبی نے تو فرمایا ہے کہ ایک لسی کے بوند سے کسی کا روزہ افطار کرا دو گے، فرمایا اللہ 3 چیزیں عطا کرے گا۔ اللہ جل جلالہ اس روزہ دار کے اجر کے برابر اجر عطا کرے گا۔ اللہ جل جلالہ گناہوں کی مغفرت کا اعلان کرے گا۔ اللہ جل جلالہ اس سے اپنی رضا کا اعلان کرے گا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی جو ہے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، میرے نبی نے فرمایا اللہ بھی رحمت بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی رحمت بھیجتے ہیں سحری کرنے والے پر۔ سحری کرنے والے پر آپ نے فرمایا سحری کر لیا کرو، یہ برکت کی چیز ہے۔ میرے نبی نے تو سحری کے بھی فضائل مجھے آپ کو سمجھائے، اپنی امت کو سمجھائے۔ افطار کے فضائل بھی میرے نبی نے اپنی امت کو سمجھائے کہ افطار کے وقت دعا کرو گے اللہ جل جلالہ دعا قبول کرے گا۔ افطار کے وقت جو ہے جو اللہ سے مانگو گے اللہ عطا کرے گا۔ کس لیے کہ میری امت کے اوپر اتنی سختی نہ آئے، اتنی تنگی نہ آئے۔ اس لیے میرے محترم دوستو رمضان آ رہا ہے، اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ایک واقعہ آپ کو بتایا کہ لوگ سال ہا سال روزہ رکھا کرتے تھے، زندگی بھر روزہ رکھا کرتے تھے۔ انشاءاللہ زندگی باقی، آئندہ جمعہ اگر اللہ نے مجھے جو ہے زندگی کے لمحات دیے تو میں آپ کی خدمت میں اور ایسے بزرگوں کے حالات بتاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں بزرگوں کو نہیں مانتے، ہم بزرگوں کی بزرگی کو مانتے ہیں، بزرگوں کی وہ جو نیکی اور یقین ہے اللہ کی ذات کے ساتھ اس کو مانتے ہیں۔ بزرگوں کو اللہ نہیں مانتے، بزرگوں کو معبود نہیں مانتے، بزرگوں کو جو ہے مسجود نہیں بناتے۔ ہم تو اللہ جل جلالہ کیا جو ہے نیک بندہ اور اس کے حکم پہ چلنے والا سمجھ کر ان کی بات کو اپنے لیے حجت سمجھ کر اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو ان سے بھی محبت کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت